نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کے شر اور برے اعمال کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس پالنے والے آقا کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. معزز خواتین، اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے. شادی کے موقع پر اس مسنون خطبے کو پڑھا جاتا ہے. عموماً عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں سنتے ہیں اور نہیں پتہ چلتا کہ کیا پڑھا گیا. بس صرف ایک فرض سمجھ کر، ایک ریچول سمجھ کر اس کو بول دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں پڑھا جاتا ہے، مرد ہی سنتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. خواتین کے ہاں اس کو نہ پڑھنے، نہ سننے، نہ سمجھنے کا کوئی رواج نہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین معاشرے کا نصف ہیں. کوئی بھی معاشرہ عورت کے وجود کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی گھرانہ اس کے بغیر وجود میں نہیں آتا. اس کے بغیر گھر ویران ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں عورت کو پیچھے رکھا گیا ہے، اور خصوصاً دین کے سیکھنے، سمجھنے اور شعور حاصل کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی ساری مخلوق پر اس کی عقل اور شعور کی وجہ سے اس کو فضیلت دی ہے. اور جو انسان عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے، انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اس لیے انسان کی اصل عزت اور تکریم اس میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ زندگی بسر کرے. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو.
آپ دیکھیے کہ جہاں ہماری دنیا کے معاملات ہوتے ہیں وہاں ہم خاص شعور کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں. جہاں ہمارے دنیا کے کسی فائدے یا نقصان کی بات ہوتی تو ہمارا عقل سمجھ سب کام کرنے لگتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے تک بھی معمولی سمجھ رکھنے والے افراد بھی جہاں ان کی اپنی دلچسپی کی بات ہوتی ہے وہاں وہ توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہوئی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اس پر توجہ نہیں کرتے، یا اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ایسا کرنا خود ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہے. تو ہمارے دین نے ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بہت اہم ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، شادی کے موقع پر اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے فرمایا ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ملا ہے. ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس چیز کے ہم مالک ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے. اس لیے زندگی میں جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑی طاقت کوئی ہے نہیں. اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی سونا تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی. اس لیے ہم اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت صرف اس کے سامنے رکھا کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے بھی ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تم اتنے پہنچے ہوئے کہاں کہ تمہاری قبول ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. کبھی بھی وہ دعا میں یکسوئی نہیں آنے دیتا، توجہ نہیں آنے دیتا کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، حالانکہ یہ محض شیطان کا وسوسہ ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، قریب ہے یا دور ہے، آہستہ بات سنتا ہے یا اونچی سنتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. آپ چپکے چپکے پکارے، دل ہی دل میں پکارے، اونچی آواز سے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پکارے، تنہائی میں پکارے، کہیں بھی پکارے، وہ ہر جگہ سنتا ہے. انی قریب، میں تو قریب ہوں، کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے جب ہمیں کسی انسان سے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ کب فارغ ہو تو ہم جائیں. اپنے ماں باپ سے بھی کبھی کام ہو تو بعض اوقات ہم بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، اچھا ابھی بزی ہیں، ابھی سو رہے ہیں، ابھی کھا رہے ہیں، ابھی فلاں کام کر رہے ہیں، اس لیے بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، پکارنے کے لیے کسی بھی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک لمحے کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ اچھا میں یہ کر لوں تو پھر اس کے بعد فارغ ہو کے مانگو گی. نہیں، جہاں ہے، جس حال میں ہے، خوش ہے، غمگین ہے، دل پہ کوئی دکھ ہے، کوئی بوجھ ہے، کوئی تکلیف ہے، فوراً پکاریں، وہ سنتا ہے. وہ تو دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو اس کے دل سے اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہیں، وسوسوں تک کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ یا گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی جتنا کوئی قریب اپنے آپ سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ہمارے قریب ہیں، اور جہاں بھی ہم ہوں وہیں ساتھ ہے وہ. اور پھر اس کا وعدہ ہے کہ میرے بندے کے ہونٹ جب تک میری یاد میں ہلتے رہیں گے میں اس کے ساتھ ہوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی امید اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہم سے فرما رہا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس لیے ضرورت کس بات کی ہے؟
کہ ہم اسے یاد کرنے والے بنے، ہم اس کا ذکر کرنے والے بنے، ہم اس کو نہ بھولیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. تو جو اس کو بھولے گا اسے بھلا کیا پرواہ ہماری. اس لیے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اچھے حالات ہو یا ناپسندیدہ حالات ہو، کچھ بھی ہو، نیک ہو یا گناہگار ہو، سب اسی کی مخلوق ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک ہو بس وہ مجھے پکارا کرے، نہیں، وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا یا بد دعا جسے کہتے ہیں ہم، خواہ وہ کافر بھی ہو، کوئی کیسا بھی ہو، اس کی بھی فوراً سنی جاتی. اللہ تعالیٰ کو ظلم ہرگز پسند نہیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کا کوئی حق مارے، اس کی جان یا مال یا عزت پہ حملہ آور ہو، یا کوئی کسی کو دکھ دے، ناروا تکلیف پہنچائے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز یہ بات اچھی نہیں لگتی. اور جس کے ساتھ ظلم ہو، جس کا دل دکھ جائے، جو پریشان حال ہو، اس کی تو فوراً پہنچتی ہے. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ تم تو اتنی نیک نہیں ہو، اس لیے کسی اور سے کہہ دو تمہارے لیے دعا کر دے. نہیں، ہم کچھ بھی ہیں، اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو ایک بچہ اگر ماں کو ستائے یا پریشان کرے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ دوبارہ اگر وہ ماں کی طرف آئے تو کہ میں تو تمہاری بات ہی نہیں سنتی. وہ اگر اوپر سے ناراضگی کا اظہار کرتی بھی ہے تو اس کے دل کے اندر پھر اسی کی طرف پلٹنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھا رہے ہیں ہماری عقل کے مطابق کہ 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں. اس لیے ہر حال میں اسی کی طرف پلٹنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے. کیونکہ افسوس کی بات تو یہ کہ ہمارے ہی مسلمان معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہیں. ایسے وظیفے، ایسے کلام، ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں جس میں صریحاً شرک پایا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے، بھٹکا ہوا کون ہے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا کون ہے، جو اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اور وہ قیامت تک ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. اس لیے اللہ کے سوا کسی سے، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی نیک بزرگ ہو زندہ یا فوت شدہ، یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی پیغمبر ہو، کوئی بھی، کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نیک بزرگ تھے، وہ سب کس سے مانگتے تھے؟ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں. یعنی جن نیک بزرگوں کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ نیک بنے کیسے؟ وہ اللہ کی عبادت سے بنے ہیں. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے فریادیں کی؟ اللہ تعالیٰ سے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ان سب نے اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگی. حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم اور تربیت دی تھی کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے. پہلا خیال بندوں کی طرف نہیں جاتا تھا، پہلا اللہ کی طرف. اچھا مجھے یہ ضرورت پیش آ گئی، اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. کتنا دل میں ایک دم اطمینان آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، ایک ڈھارس بن جاتی ہے. یہ کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ میرا سہارا اور میرا بھروسہ اس رب پر ہے جو سب سے زیادہ ہر طاقت کا مالک ہے. کبھی ہم ایک آسمان پر ہی نظر ڈال کر دیکھیں اس کی وسعتوں کو، کس قدر پھیلا ہوا ہے. جو رب اتنا وسیع، اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، وہ میرا ایک چھوٹا سا کام نہیں بنا سکتا؟ وہ بنا سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے پکارنے میں یقین ہو، میرے دل میں اس کی محبت ہو، میرا اس پہ توکل اور بھروسہ ہو، اور میری زبان پر اس کا ذکر ہو. میں پکاروں تو بدگمانی سے نہیں، پر اعتماد طریقے سے، خوشی سے. اس لیے ہر موقع پر نستعینہ،
وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور خصوصی طور پر استغفار، بخشش کی دعا. حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جس نے استغفار پابندی کے ساتھ پڑھا، لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر غم سے نکلنے کا راہ بنا دیں گے، ہر مشکل اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہو. ایسی جگہ سے مدد آئے گی کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، انسان کی کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں ہی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی مدد ہو سکتی، یہ بھی کام آ سکتا ہے. اس لیے مدد مانگنے کے لیے اگر یہ بھی سمجھ نہ آ رہا کہ اب دعا کیا کریں، کیسے کریں، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کوئی بھی قسم، اپنی زبان میں بھی، عربی میں بھی، لیکن استغفار کی کثرت. اور پھر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں خود کو اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. انسان کے نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہونا کہ ہم سا تو کوئی اور ہے نہیں، اور یہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے. جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے سب چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. پھر انسان ان سے رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، پھر انسان ان سے محبت ڈیمانڈ کرتا ہے، پھر انسان ان سے توقعات بہت سی رکھ لیتا ہے. پھر جب وہ سب پورا نہیں ہوتا تو کبھی انسان غصہ کرتا ہے، کبھی اریٹیشن کا شکار ہوتا ہے، پھر اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے خفا ہوتا ہے، اس سے گلا، اس سے شکوہ. اب کیا ہوا؟ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جس انسان کا دل صرف گلوں شکووں سے بھرا ہوا ہو، جس کے خیال میں سب غلطی کرتے ہیں، جس کے خیال میں کوئی انسان چاہے جانے کے قابل نہیں ہے، اور ہر غلطی کا ایک جواز ڈھونڈ لیں، اس کی کوئی تعویل ڈھونڈ لیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیں. تو اب آپ خود سوچیں، یہ دو کردار ہیں. وہ شخص جو ہر غلطی کی کوئی تعویل اور بہانہ کرتا ہے، عذر تلاشتا ہے اور غلطی مانتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس شر سے بچ کیسے سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رستہ کیسے دکھا دے؟ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کوئی شخص راہ بھول جائے کہیں جانے کا، اور کوئی اور اس کو بتائے بھی آپ جس گلی میں جا رہے ہیں آگے ڈیڈ اینڈ ہے، بند ہے، آگے نہیں جا سکتے آپ، وہ کہیں دیوانہ ہے، مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، اور وہ چلتا چلا جائے اپنی مرضی پہ، اور آگے جا کے دیکھے تو وہ تو واقعی بند تھا. اب دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم واپس گاڑی موڑ لیں، لیکن آخرت میں تو کوئی ٹرن نہیں ہے، کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، بس جہاں پہنچ گئے وہیں پہنچ گئے. تو جو شخص کسی کی بات ماننے کو ہی تیار نہ ہو، وہ ہر ایک کو احمق دیوانہ سمجھے، نہ اللہ کی بات سنے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ غور کرے، نہ کوئی اور کسی کی کام کی بات سنے، نہ کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہے، نہ کچھ سیکھنا چاہے، بس اپنی غلطیاں کرتا جائے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا جائے اور طرح طرح کے بہانے تراشتا جائے، اور اسے ہدایت سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کو بلیم کرے، اللہ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی اس لیے میں ہدایت نہیں پا سکتا. ایسے تو ہدایت نہیں ملتی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کوئی چھوٹی سی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اچھا گھر میں اچھا سا باغیچہ بننا چاہیے، اور پھر آپ بیٹھے رہیں سوچتے رہیں دیکھتے رہیں، اچھا ٹھیک ہے بارش آئے گی، خود ہی کچھ گھاس اگائے گا، اور کوئی شاید پولن ولن آ جائے اور کچھ پودے نکل آئے، پھول پڑ جائیں، کچھ ہو جائے. ایسے تھوڑی. اگر آپ کو شوق ہے گارڈن لگانے کا تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. وقت پہ اگر وقت گزر جائے اور پھر آپ پودے لگائیں تو پھول بھی نہیں آتے، بے وقت کی راگنی ہوتی ہے وہ. تو بالکل اسی طرح ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے اسے پھر کوئی انٹرسٹ شو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں کوشش اور محنت کرنا چاہتا ہوں، تو میرا ہاتھ تھام لے، تو مجھے راہ دکھا دے. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس ماحول میں آنکھ کھولی، مکمل شرک تھا، ایک اللہ کی عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ماں باپ بھی کسی اور دین پر تھے، کوئی روشنی نہیں تھی پورے معاشرے کے اندر، لیکن ان کے اپنے اندر ایک سوچ تھی، ایک تڑپ تھی. سب سے پہلے ستارے کو دیکھا تو بولے یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ چمکتا ہے. جب دیکھا کہ وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا میں ڈوبنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا.
پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ ذرا اس سے بڑا ہے، روشن ہے. پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا، لیکن ایک کے بعد ایک ڈوب گیا تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے، خواہ وہ مجھے نظر آئے یا نہ آئے. لیکن ایسی چیزیں جو آنے جانے والی ہوں، جن کے ہاں زندگی اور موت ہو، وہ نہیں خدا ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تھاما، کسی نے آ کے ان کو نہیں بتایا تھا. ان کے اندر فطرت کی جو آواز تھی اس پہ لبیک کا تھا. ہمارا ضمیر بھی ہمیں بعض اوقات بہت سی غلط چیزوں سے روکتا ہے، یہ نہ کرو یہ غلط ہے، لیکن ہم رکنا نہیں چاہتے اور ہم بہانے کرتے رہتے ہیں. کیا کریں، ماحول ہی ایسا، نہیں رک سکتے. بھئی یہ تو بتاؤ اپنا دل کیا چاہتا ہے. ہمارا اپنا بھی یہی چاہتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہی کریں، چاہے صحیح کر رہے ہیں چاہے غلط کر رہے ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر، یعنی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 3 آیات ہیں جن میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے. لوگو اللہ سے ڈرو. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد کی خوشیوں کا انحصار زیادہ مال و دولت پہ ہے، زیادہ اچھے گھر پہ ہے، زیادہ بڑی ڈگریوں پہ ہے، زیادہ پڑھے لکھے ہونے پہ ہے. نہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ان پڑھ لوگ بہت اچھی نبھا جاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سمجھدار لوگ نبھانا نہیں جانتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جس کے اندر انسانوں کی قدردانی ہو، جو دل تکبر سے خالی ہو، اس کے لیے خیر و بھلائی کی بہت سے راستے کھلے ہیں. اور جس دل میں خدا کا خوف نہیں اور اس کو کسی کے یہاں جواب دہی کا احساس نہیں، جو کسی سے ڈرتا نہیں، جو تکبر کا شکار ہے، وہ کسی انسان کا حق کہاں دے سکتا ہے. اور شادی کے بعد تو خوشیوں کا انحصار ہے اس پر کہ کون کس کو کتنا حق دیتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد تو دینے والی بات ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خوشیاں ملتی ہیں. صرف لینے اور کھینچا تانی کرنے سے تو نہیں کہ ہر ایک جھگڑنے بیٹھ جائے میرے حقوق اور میرے حقوق. ایسے تھوڑی خوشیاں ملا کرتی. آپ زمین میں ڈالیں کچھ بھی نہیں اور آپ سوچیں کہ ہرا بھرا گھاس اگائے گا، نہ پانی دے، نہ کھاد ڈالے، نہ کچھ اور، تو کیسے؟ چاہے آپ اچھے سے اچھا پودا لگائیں، پانی نہیں دیں گے اگے گا نہیں. بالکل اسی طرح شوہر بیوی کے تعلقات، ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. اگر آپ ان کو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبات کا اظہار نہ کریں، تر و تازہ نہ کریں، ایک دوسرے کی کیئر نہ کریں، وہ پودا بھی مرجھانے لگتا ہے. شادی کے شروع میں تو ایک نئی شادی کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن بعد میں تو مسلسل اس کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے. تب جا کے وہ تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور خوبصورت بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور اس پہ پھل پھول لگتے ہیں اور آئندہ آبادی ہوتی. اور اگر یہ نہ ہو تو ایک اجڑا ہوا ویران گھر ہوتا ہے جس میں کسی کو کسی کی قدر نہیں. تو اسلام اس قدردانی کے لیے بندوں کے دل میں بندوں کا خوف نہیں، وقتی لالچ نہیں، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، وہ غلط بات نہیں زبان سے نکالے گا، وہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکے گا، وہ کسی کو ستائے گا نہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ کسی کا حق رکھ ہی نہیں سکتا. اب جو حق شوہر کے بیوی پر ہے یا بیوی کے شوہر پر ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے، کوئی اور پوچھے یا نہ پوچھے، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا، کوئی دوسرا کچھ بھی کرے. اور جب ایک پوری کرے گا تو دوسرے کو بھی شاید حیا آئے، دوسرا بھی آگے بڑھے. اور اگر ایک سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، دوسرے نے معاف کر دی، دوسرے سے ہوگی، پہلے معاف کر دی. تو اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آیتیں اور 4 دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم. لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، اور تمہیں موت نہ ہے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی مرتے دم تک اللہ کی اطاعت اور وفاداری پہ قائم رہنا، کیونکہ واپس جو اس کے پاس جانا ہے، ہمارا نتیجہ اور انجام جو اس کے ہاتھ میں ہے، حساب جو اس کو دینا ہے. اس لیے اس کی مرضی کے بغیر اگر دنیا سے گئے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے. اسی لیے ہر چیز میں اچھے خاتمے کی تمنا رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کا خاتمہ اچھا کر دے. دعا بھی سکھائی گئی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو اچھا کر دے. احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے کے سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے
وہ برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے، صلہ رحمی کیا کرے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرتا ہے. کوئی اچھا کرے تو ہم کریں گے. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی اچھا نہ بھی کرے تو بھی وہ اچھا کرے، کیونکہ یہ حق اللہ نے رکھے نا. یہ اس لیے نہیں کہ بدلے میں ہمیں دینا ہے. بہن بھائی پوچھتے تو ہم بھی پوچھ، نہیں پوچھتے تو ہم بھی نہ پوچھیں. نہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، کوئی مصروفیت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی حالات ایسے ہوں. مثلا آپ کو اللہ نے ٹیلی فون کی فیسلٹی دی، ہو سکتا ہے بہن بھائی کو نہ دی ہو. آپ کہیں کہ جی میں تو اتنی دفعہ کال کرتی ہوں، وہ مجھے کبھی بھی نہیں کرتے. ان کے پاس فیسلٹی نہیں، آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک شخص فارغ ہے، دوسرا مصروف ہے. اب ایک فارغ شخص کے پاس بہت وقت ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے، ایک مصروف شخص کے پاس نسبتاً کم وقت ہے. برابری تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ، خواہ وہ مصروف ہے یا نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک ہے، ان کے لیے میرے پاس کتنی خیرخواہی کے جذبات ہیں، ان کے لیے میرے جذبات احساسات کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اتنی سخت بات آپ نے فرمائی. اس لیے رشتہ دار اچھا کریں یا برا کریں، اپنی طرف سے انسان جو خیر بھلائی کر سکتا ہو فی اللہ اور للہ کرتا رہے. بس کہ میرے یا اللہ میرے بس میں اتنا ہے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، وہ اس کا اعمال نامہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے. میرا میرے ساتھ ہے، جو میں کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں، اور جواب کی توقع ان سے نہیں اپنے رب سے رکھتا ہوں. وہ ان کے دل بھی نرم کر دے گا اور میرے لیے جو اس کے وعدے ہیں وہ بھی پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے. وعد الصدق قرآن پاک میں اللہ کے وعدوں کے لیے ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے میں تم کوئی بھی تبدیلی نہ پاؤ گے، ہرگز نہ بدلیں گے وہ. اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرائے ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کہاں کس کے ساتھ کس طرح بہیو کرتے ہو. اور آخری آیت میں کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. اچھا ہمارے ہاں ویسے بھی باتوں میں بہت ہیر پھیر ہوتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر تو کچھ زیادہ ہی باتیں چھپائی جاتی ہیں. پہلے تو بہت سے عیب نقص اس لیے چھپا دیتے تھے کہ کسی طرح رشتہ ہو جائے. اچھا رشتے کے بعد بھی بہت رازداری برتی جاتی، بہت سی چیزیں کھلنے نہیں دی جاتی. ایک دفعہ شادی ہو لے پھر خود ہی نبھاتے رہیں گے. اور اس طرح بعض اوقات بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں تو خود کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کون کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس لیے خاص طور پر اس خطبہ نکاح میں فرمایا گیا قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کرو، صاف ستھری کیا کرو، ہیر پھیر کی نہیں، ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بدتمیز ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے اور کھلی کھلی سنانے لگ جائے دوسرے کو، نہیں، لیکن یہ ہے کہ جھوٹ سے کام نہ لے، کیونکہ جھوٹ میں کوئی برکت نہیں، کوئی خیر نہیں. مثلا اگر لڑکے کی جاب نہیں تو کوئی غلط جاب بتائی جائے، آمدنی کم ہے اور وہ بہت زیادہ بتائی جائے، پراپرٹی ہے نہیں اور وہ دوسروں کو دکھائی جائے، یا اسی طرح کی اور چیزیں. یہ بہت سا فریب اور فراڈ شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے. بعض اوقات لڑکا جو ہے وہ پہلے سے ہی آلریڈی میرڈ ہوتا ہے، وہ بتایا ہی نہیں جاتا. بھی تم بتا دو، اگر کسی کو اس کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ کرنی ہے شادی تو کرے، نہیں تو دھوکے میں نہ رکھو. اس سے آپ دیکھیں کہ یہ جو شادی کی زندگی ہوتی ہے نا، اس کی اصل خوشی باہمی اعتماد ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد، ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کی بنیاد ٹرسٹ پر ہے. لیکن جب ٹرسٹ نہیں رہتا تو خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، روح نکل جاتی ہے ان کی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، تو فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، بات درست کیا کرو. کوئی بات نہیں، اللہ نے جہاں لکھا ہے، جو مقدر میں ہے نعمت وہ مل کر رہے گی. اور اگر ایک چیز ہمیں پسند ہے اور نہیں مل سکی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند اور وہی تمہارے لیے بہت بری ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایک چیز کو ہم رو دھو کے لیتے ہیں اور پھر اسی سے پناہ مانگتے ہیں. کہیں کتنی بڑی غلطی ہوگی. اور یہ تو اتنی عام مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر. شادی کے سے پہلے رشتہ لینے کے لیے جوتیاں گھسا دی جاتی ہیں اتنی منت سماجت سے.
رشتے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر حالات کیا ہوتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات ایک چیز پسند نہیں ہوتی، ہمارا دل اس پہ نہیں اتنا لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی تمہاری زندگی میں وہ چیز آ جائے تو اسے قبول کر لو، کیونکہ وہ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت خیر و بھلائی تمہارے لیے ڈال دے. اس لیے خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے. اور یہ زندگی تو اصل میں امتحان ہے نا، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ٹیسٹ ہے، ایک وقتی سٹیج ہے یہاں دنیا پر. یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا. اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی. اور ہم سب بھولے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لا یغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا. اور دنیا کا دھوکا کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ ساری نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، یہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے گا. لیکن بارہا ہم اپنے ارادے اور اپنے پروگرامز اور پلانز اور سب کچھ ٹوٹتے دیکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم نہیں چاہتے کہ ہوں اور وہ ہوتی ہیں اور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہمارے لیے مانے بغیر، قبول کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سی چیزیں ہم نہیں چاہتے کہ ہوں اور ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اور وہ نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہاں اچھی نعمتیں اور تکلیف دہ چیز دونوں ہی امتحان ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی اور شر دونوں میں آزماتے ہیں. یہ سب آزمائش ہے. لیکن عموماً ہم جب نعمت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں آزمائش نہیں ہے. نہیں، وہ بڑی آزمائش ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بندوں کے حقوق کتنے پورے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اپنی اطاعت کرنے والا بنائے. ہم ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین و دنیا کے کام سنوار. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب سے درگزر کر دے اور اسے دور کر دے. یا اللہ، جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے معمور کر دے. یا رب العالمین، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ، ان کے جو بیمار بچے ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ، جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے انہیں باہم بہترین اتفاق اور نباہ عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما. یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ، ہمارے اس تمام عزیز دوست رشتہ دار سب کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما. جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں بیٹھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ، تو ہماری دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائیاں پیدا فرما، بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ، ہماری آخرت کو بہترین بنا. یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.